پاکستانیوں کے قاتل ایرانی شیعہ لابی بے نقاب۔ 30 جون 2016 بروز جمعرات CTD کراچی نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے مطابق کراچی میں سنگین قتلوں میں ملوث 6 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جن کا تعلق کالعدم شیعہ دہشت گرد تنظیم سپاہ محمد سے بتایا گیا ہے۔ ان 6 دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور دستاویزات برآمد کی گئی ہیں جن کے مطابق یہ 100 مختلف لوگوں کو ہٹ لسٹ پر رکھ کر انہیں کسی بھی موقع پر قتل کرنے کے مکروہ عزائم رکھتے تھے۔ پریس ریلیز کے مطابق یہ انتہائی سنگین جرائم میں مرتکب دہشت گرد گروپ کے افراد ہیں جس گروپ کا ہدف کراچی میں اہل سنت والجماعت کے کارکنوں اور اس کی قیادت کو قتل کرنا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق یہ دہشت گرد رمضان المبارک میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنے جا رہے تھے کہ اسی دوران کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کراچی کی سربراہی میں انسپکٹر چودھری غلام اصغر اور ان کی پولیس ٹیم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر ان 6 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں نے اہل سنت والجماعت کے سرگرم کارکنوں اور لیڈرشپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے حلیے تبدیل کر کے اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کا روپ دھار لیا تھا۔ کا جو طریقہ واردات تھا کہ یہ جو ہمارے مذہبی جماعت کے رہنما تھے، جو مفتی تھے، جو عالم تھے اور جو کارکن تھے، ان کی یہ ریکی کرتے تھے اور ریکی کرنے کے بعد ان کو جو آگے جس کو کام دینا تھا ان کی ٹاسکنگ جو ریکی کرنے تمام ایک فائل ان کی مینٹین ہوتی تھی۔ اب یہ بہروپیے گھنی دھاڑیاں رکھ کر اپنے سرپرستوں کے کہنے پر اہل سنت والجماعت کی ریلیوں اور جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور اہل سنت والجماعت کے کراچی کے مرکز جامعہ مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی میں نمازیں پڑھتے اور خاموشی سے جماعت کے سرگرم کارکنان کی معلومات اکٹھی کر کے اپنی ٹیم کے ٹارگٹ کلرز کو فراہم کرتے تھے جو کہ ان کارکنوں، جماعت کے ہمدردوں اور جماعت کے ذمہ داروں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان دہشت گردوں نے اپنی اصلی شناخت چھپانے کے لیے نادرہ کے جعلی شناختی کارڈ بنا رکھے تھے جن میں ان کے فرضی نام درج تھے۔ CTD کراچی کی پریس ریلیز میں ان 6 ملزمان کے کئی کوڈ نام درج ہیں۔ پریس ریلیز میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس گروپ نے اب تک کئی مذہبی کارکنان کو قتل اور زخمی کیا ہے جس میں سب سے بڑا حملہ سال 2012 میں اہل سنت والجماعت کے سربراہ علامہ اورنگزیب فاروقی کی گاڑی پر کیا گیا جس میں مولانا اورنگزیب فاروقی کی حفاظت پر مامور 4 پولیس اہلکاروں سمیت مولانا اورنگزیب فاروقی کے 2 محافظ بھی شہید ہوئے جبکہ مولانا اورنگزیب فاروقی اور ASI اشفاق چیمہ اور مولانا اورنگزیب فاروقی کا ایک محافظ بھی شدید زخمی ہو گیا۔ اس حملے کا اصل ہدف اورنگزیب فاروقی تھے مگر اس میں وہ شدید زخمی ہو کر موت سے محفوظ رہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی پہ جو 2012-13 میں ایک حملہ ہوا تھا جس پہ وہ زخمی ہوئے تھے یا ان کے گن مین کچھ شہید ہوئے تھے یا مارے گئے تھے، تو اس پہ یہ گروپ اس میں میجر گروپ تھا جو کراچی میں اس قسم کی کام کرتا تھا۔ اسی دہشت گرد گروپ نے سال 2015 میں اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فیاض خان کو کراچی سائٹ B ایریا میں شہید کر دیا تھا۔ CTD نے ان ملزمان کی JIT رپورٹ بھی مکمل کر لی ہے جس کے مطابق یہ تمام دہشت گرد اور ان کے 16 مزید ساتھی بلیک لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے دوران تفتیش اقرار کیا ہے کہ رمضان میں وسیع پیمانے پر دہشت گردی کے منصوبے کے تحت انہوں نے 100 افراد کی ریکی کر کے ان کی معلومات اپنے متعلقہ قاتل گروپ کے ذمہ داروں کو فراہم کر دی ہیں جس پر کسی بھی وقت عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کے نام محمد علی، سید شیراز علی، سید حامد عباس نقوی، سید اسرار علی، پرویز حسین اور ممتاز بھٹو بتائے گئے ہیں۔ CTD کی یہ شاندار کامیابی ہے۔ اس سے قبل بھی درجنوں بار کراچی میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق شیعہ دہشت گرد تنظیم کالعدم سپاہ محمد سے نکلا جس کی سرپرستی براہ راست ایران کرتا ہے۔ مزید واضح رہے کہ کالعدم سپاہ محمد مجلس وحدت المسلمین کے نام سے متحرک ہے۔ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے پاکستانی اور ایرانی سرپرستوں کو بھی گرفتار کر کے ان ملک دشمن عناصر دہشت گردوں کا خاتمہ کرے جنہوں نے پاکستان بالخصوص ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کا چین و سکون تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نیز کراچی سمیت ملک کے ہر فرد کی مال و جان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملک بھر میں بالخصوص کراچی کے مدارس
مدارس کے محتممین اور عوامی سطح پر مقبولیت رکھنے والے علماء کرام کو مکمل سیکیورٹی دی جائے تاکہ رمضان المبارک یا اس کے بعد یہ شر پسند عناصر اپنے مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہیں۔ ساتھ ہی ان دہشت گردوں کی معاونت کرنے، ان کی سرپرستی کرنے یا ان سے ہمدردی رکھنے والوں کو بھی قانون کے ہاتھوں ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ ملک دشمن عناصر کے لیے عبرت کا سامان ہو۔